بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ذی القعدہ کے مبارک مہینے کی فضیلت، اہمیت، حیرت انگیز واقعات اور روح پرور فوائد پر۔ جب زمین میں سکون ہو اور رحمت کے دروازے کھل جائیں تب جان لیں ذی القعدہ آ چکا ہے۔ آج ہم جانیں گے ذی القعدہ کے ان سنہری واقعات اور فضائل کو جو ہماری روحوں کو بیدار کر دیں گے۔ آئیے جانتے ہیں ذی القعدہ کا مختصر تعارف۔ ذی القعدہ کا مطلب ہے بیٹھنے کا مہینہ، یعنی ایسا مہینہ جس میں جنگ و قتال سے اجتناب کرتے ہوئے لوگ سفر اور جنگ سے رک کر آرام کرتے تھے۔ عرب کے لوگ اس مہینے کو پرامن مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں جنگ کرنا حرام جانتے تھے۔ ذی القعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امن، سکون اور عبادت کے لیے خاص بنایا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس مہینے کے پس منظر اور اس کی اسلامی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب وہ مہینے ہیں جنہیں اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان میں گناہ کا بوجھ زیادہ سنگین ہوتا ہے اور نیکیوں کا اجر زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی القعدہ کی فضیلت۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جن میں سے 3 عمرے ذی القعدہ میں کیے۔ دوسری فضیلت، صلح حدیبیہ کا عظیم واقعہ اسی مہینے میں ہوا۔ تیسری فضیلت، غزوہ بنی قریظہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں اللہ کے حضور گزاریں، جن میں ذی القعدہ کی 10 راتیں شامل تھیں۔ آئیے جانتے ہیں ذی القعدہ کی فضیلت تفصیل کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے ادا کیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 3 عظیم عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے گئے۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذی القعدہ کی خاص روحانی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ قضا ہوا وہ ذی القعدہ میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، وہ بھی ذی القعدہ میں تھا۔ حجۃ الوداع سے پہلے آپ نے جو عمرہ کیا وہ بھی ذی القعدہ میں تھا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ذی القعدہ اللہ کے گھر کا قصد کرنے، نیت درست کرنے اور روحانی بلندی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت کی تفصیل، صلح حدیبیہ، صبر، حکمت اور اللہ کی مدد کا عظیم سبق۔ صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ مسلمان صرف اللہ کے گھر عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن قریش نے روک دیا۔ آخرکار ایک معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھا، مگر اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایک روشن فتح عطا کی ہے۔ یہ صلح مستقبل میں اسلام کی شاندار ترقی کی بنیاد بنی۔ یہ ذی القعدہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر اور حکمت آخر کار کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے۔ تیسری فضیلت، غزوہ بنی قریظہ یعنی انصاف کی عظیم مثال ذی القعدہ میں۔ غزوہ بنی قریظہ ایک فیصلہ کن واقعہ تھا جو ذی القعدہ میں پیش آیا۔ یہ یہودی قبیلہ جو مدینے میں رہتا تھا، غزوہ خندق کے دوران عہد شکنی کر کے دشمنوں سے مل گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا محاصرہ کیا اور آخر کار انصاف کے تقاضے کے مطابق معاملہ طے پایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ صرف عبادت نہیں بلکہ عدل اور انصاف کا مظہر بھی ہے۔
چوتھی فضیلت کی تفصیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذوالقعدہ میں اللہ سے قرب، عبادت کا عظیم راز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور پھر مزید 10 راتوں سے مکمل کیا۔ مفسرین، خاص طور پر امام طبری رحمہ اللہ، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان 30 راتوں میں ذوالقعدہ کی راتیں شامل تھیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ذوالقعدہ میں اللہ کی خاص معیت اور ملاقات کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تنہائی، عبادت، مناجات، قرب الہی، یہ سب ذوالقعدہ کی برکت سے جڑا ہوا ہے۔ ذوالقعدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ خاص راتیں گزاریں۔ ذوالقعدہ انبیاء کا مہینہ، صلح کا مہینہ، عدل کا مہینہ اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ دماغ میں سوال آتا ہے کہ ذوالقعدہ میں کیا اعمال کریں؟ توبہ و استغفار کثرت سے کریں، نوافل اور قرآن کی تلاوت بڑھائیں، صدقہ و خیرات کریں، ظلم سے بچیں، صلح پسندی اپنائیں، حج و عمرہ کی تیاری کریں۔ فضیلت تو ہم نے جان لی، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، روحانی سکون اور قرب الہی کا ذریعہ۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ایک ایسا خاص وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن، سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے رک کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک انوکھی راحت اور سکون اترتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت، دعائیں اور ذکر الہی اس مہینے میں انسان کو رب کی خاص قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے خاص اللہ کے قرب کا موسم ہیں۔ اس مہینے کا دوسرا فائدہ، نیکیوں کے اجر میں اضافہ۔ ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت والا قرار دیا۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، کسی کو معاف کرنا ہو یا کسی کی مدد کرنا۔ ہر نیکی اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھ کر لکھی جاتی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں اللہ نیکیوں کا وزن بڑھا دیتا ہے اور بندے کے اعمال کو خوب نوازتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس ماہ میں خوب نیکیاں جمع کر لیں۔ تیسرا فائدہ، گناہوں سے بچنے کی ترغیب۔ جہاں نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے وہیں گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی محنت کرنی چاہیے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں ظلم، گناہ بہت بڑا مانا جاتا ہے اور نیکی بہت زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان، نظر، دل اور عمل کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا فائدہ ہے زندگی میں برکت۔ جو شخص ذوالقعدہ کے حرمت والے ماحول میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کی راہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت اور رشتوں میں محبت۔ زندگی میں جب اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اور مشکل حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہماری عمروں اور ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اسی برکت کو حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کی تیاری کا موقع، یعنی ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، حج چند معلوم مہینوں میں ہے
اور ان میں پہلا مکمل مہینہ ذی القعدہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ حج کے لیے نیت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت حج کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ یہی مہینہ عمرے کے لیے بھی خاص ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں عمرے اسی مہینے میں ہوئے۔ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں ان کے لیے یہ مہینہ خاص رحمت، دعا اور قربت کا وقت ہے، اور جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی یہ وقت دعا اور نیکیوں میں اضافے کا بہترین موقع ہے۔ اے اللہ، ہمیں ذی القعدہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت، ہماری زبانوں کو ذکر اور ہماری زندگیوں کو برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ ذی القعدہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔